ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اس وقت پارہ 28 سورۃ الممتحنہ شروع سے تلاوت کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد صدق الله العظيم۔ ابھی جو آیتیں پڑھی گئی ہیں ان آیتوں میں ایک قصے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس کو گزشتہ جمعہ بتایا گیا تھا، اور اس سورہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو غیر ایمان والے ہیں ان سے دلی دوستی نہیں کرنی چاہیے، اور ظاہری اعتبار سے ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا اور انسانیت کے ناطے ان سے ہمدردی کرنا یہ منع نہیں ہے، لیکن دلی دوستی صرف مسلمانوں سے ہونی چاہیے، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اور مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام باوجود یہ کہ کفر اور شرک کے گھرانے میں پیدا ہوئے مگر انہوں نے بغیر کسی سے ڈرے کے اپنے جو ہے بارے میں اعلان کر دیا کہ میں اللہ پر ایمان لانے والا ہوں، جو اللہ کو نہیں مانتا میں اس سے بیزار ہوں۔ تو اسی طرح ہر ایمان والے کو ہونا چاہیے، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں بتا رہے ہیں۔ سورہ ممتحنہ میں 2 رکوع ہیں اور 13 آیتیں ہیں، اور یہ مدنی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، تم نہ بناؤ، عدوی، میرے دشمن کو، وعدوکم، اور تمہارے دشمن کو، اولیاء، دوست۔ ولی کی جمع اولیاء مانے دوست۔ اولیاء اللہ کو اولیاء اللہ اسی لیے بولتے ہیں کہ وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ تلقون الیہم، تم ڈالتے ہو ان کی طرف، بالمودہ، محبت کا پیغام، تم ان دشمنوں کی طرف محبت کا پیغام ڈالتے ہو۔ وقد کفروا، جبکہ انہوں نے کفر کیا، انکار کیا، بما، ان باتوں کا، جاءکم من الحق، جو تمہارے پاس آئی، یعنی حق بات کا، جبکہ انہوں نے حق بات کا
دین کا انکار کیا پھر بھی تم ان سے جو ہے دوستی کا ہاتھ آگے بڑھاتے ہو. یخرجون الرسول، وہ نکالتے ہیں پیغمبر کو، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو، ان تؤمنوا باللہ، اس وجہ سے کہ تم ایمان لاتے ہو اللہ پر، ربکم، جو تمہارا رب ہے. وہ صرف اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے تم کو اور رسول کو نکالتے ہیں. ان کنتم خرجتم، اگر تم نکلے ہو، جہادن فی سبیلی، میرے راستے میں جہاد کرنے کے لیے، وابتغاء مرضاتی، اور میری خوشیوں کو تلاش کرنے کے لیے، میری پسندیدہ چیزوں کو تلاش کرنے کے لیے، تسرون الیہم، تو تم چھپ کے ان کی طرف آگے بڑھاتے ہو، بالمودہ، محبت کا پیغام. وانا اعلم، جبکہ میں جانتا ہوں، بما اخفیتم، ان باتوں کو جو تم چھپاتے ہو، وما اعلنتم، اور ان باتوں کو بھی جو تم کھلم کھلا ظاہر کرتے ہو. ومن يفعله منکم، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. ان یثقفوکم، اگر وہ تم پر غالب آ جائیں، تم کو پالیں، یکونوا لکم اعداء، تو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے. وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، اور پھیلائیں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو، وَأَلْسِنَتَهُمْ، اور اپنی زبانوں کو، بِالسُّوءِ، برائی کے ذریعے، اپنے ہاتھوں اور زبانوں کو تمہاری طرف بڑھائیں گے برائی کے ساتھ. وَوَدُّوا، اور دل سے تمنا کریں گے، لَوْ تَكْفُرُونَ، کہ تم بھی کافر بن جاؤ. لَا تَنفَعُكُمْ، ہرگز نفع نہیں دیں گی تم کو، ارحامکم، تمہاری رشتہ داریاں، تمہارے رشتہ دار تم کو ہرگز نفع نہیں دیں گے. ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولاد، یوم القیامہ، قیامت کے دن. یفصل بینکم، اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دیں گے، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دیں گے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں کو جو تم کرتے ہو دیکھنے والے ہیں. قد کانت لکم، یقیناً ہے تمہارے لیے، اسوۃ حسنۃ، بہترین نمونہ، بہترین آئیڈیل تمہارے لیے ہے، فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام میں، والذین معہ، اور ان لوگوں میں جو ان کے ساتھ ہیں، ان لوگوں میں بہترین نمونہ ہے. اذ قالوا، جب ان لوگوں نے کہا، لقومہم، اپنی قوم سے، انا، کہ بے شک ہم، براء، بیزار ہیں، منکم، تم سے، ومما، اور ان چیزوں سے، تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. یقین ہم تم سے بھی بیزار ہیں اور تمہارے بتوں سے بھی بیزار ہیں. کفرنا بکم، ہم نے تمہارا انکار کیا. وبدا، اور ظاہر ہو گئی، بیننا، ہمارے درمیان، وبینکم العداوہ، اور تمہارے درمیان، العداوت، دشمنی، والبغضاء، اور کینہ، ابداً، ہمیشہ کے لیے. حتی تؤمنوا باللہ، یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، وحدہ، جو اکیلا ہے. الا، مگر، قول ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا قول، لأبیہ، اپنے ابا سے، لأستغفرن لک، کہ میں ضرور بالضرور تمہارے لیے استغفار کروں گا، تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا. وما املک، اور میں مالک نہیں ہوں، میں اختیار نہیں رکھتا ہوں، تمہارے لیے، من اللہ، اللہ سے، من شیء، کسی چیز کا، اور میں تمہارے لیے اللہ سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا ہوں. ربنا، اے ہمارے رب، علیک توکلنا، تجھ پر ہی ہم نے بھروسہ کیا. وإلیک انبنا، اور تیری ہی طرف ہم رجوع کیے، تیری ہی طرف ہم لوٹے. وإلیک المصیر، اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے سب کو. ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، نہ بنا ہم کو، فتنتن، آزمائش، للذین کفروا، کافروں کے لیے. اے اللہ ہم کو کافروں کے لیے آزمائش، تختہ مشق مت بنا. واغفر لنا ربنا، اور ہماری مغفرت کر اے ہمارے پروردگار. انک انت العزیز الحکیم، یقیناً آپ ہی زبردست ہیں، حکمت والے ہیں. لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، البتہ یقیناً ہے تمہارے لیے ان میں بہترین نمونہ، لمن، اس شخص کے لیے، کان یرجو اللہ،
والیوم الآخر، جو امید رکھتا ہو اللہ سے ملاقات کی، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو، ومن یتولی اور جو کوئی منہ موڑے، فإن اللہ هو الغنی الحمید تو یقیناً اللہ بے نیاز ہیں، قابل تعریف ہیں۔ جیسا کہ ابھی بتایا گیا اس سورہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ واقعہ گزشتہ جمعہ بھی بتایا گیا تھا، لیکن چونکہ بعض ساتھی نئے ہیں اس لیے مختصر انداز میں دوبارہ میں واقعے کو دہراتا ہوں۔ واقعہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے قریش سے ایک معاہدہ کیے تھے، ایک وعدہ کیے تھے کہ تمہارے ہمارے درمیان میں جنگ نہیں ہوگی، اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ صلح حدیبیہ میں وعدہ ہوا تھا کہ تمہاری ہماری آپس میں 10 سال کے لیے لڑائی بند ہے، اور مسلمان اپنے وعدے پر برقرار تھے، لیکن انہوں نے وعدہ توڑ دیا۔ قریش نے کیا کیا؟ وعدہ توڑ دیا۔ مسلمانوں کا جو دوست قبیلہ تھا اس پر انہوں نے حملہ کیا، وعدے کی خلاف ورزی کیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب چاہا کہ اب چونکہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد بھی ہو چکی تھی، اب مدینے میں آ کر 7 سال ہو چکے تھے، مدینے میں آ کر 7 سال ہو چکے ہیں، مکے کے 13 سال اور مدینے کے 7 سال، تقریباً 20 سال ہو چکے تھے نبی علیہ السلام کو نبی بنے ہوئے، اور اب اسلام بالکل غالب آنے کے قریب تھا، اور پورے ملک کی نظریں مکے پر جمی ہوئی تھیں کہ جس کے ہاتھ میں مکہ آئے گا وہی اصل ہے۔ تو اب مکے کو فتح کرنا ضروری تھا، اگرچہ حکومت ہماری مدینے میں تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں رہ کر ہی سارے کام کرتے تھے، مدینہ ہیڈ آفس تھا، مگر اس کے باوجود مکے کو بھی فتح کرنا ضروری تھا، کیونکہ سارے لوگوں کی نظریں مکے پر جمی ہوئی تھیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اس پر غلط قسم کے لوگوں کو قبضہ نہیں دیں گے، اگر اسلام صحیح ہے تو وہ غالب آ کر رہے گا۔ اور دشمن جو ہے قریش، وہ بھی اپنی جی جان لگا کر مکے کی حفاظت اور کعبۃ اللہ کی حفاظت میں لگا تھا، حفاظت کیا بلکہ ناجائز قبضہ کر کے بیٹھا تھا، اور اپنے غلط سلط کاموں کو ہی اصول بنا کر بیٹھا تھا۔ تو اب ضرورت تھی کہ مکے پر حملہ کر کے وہاں سے ظالموں کا قبضہ ہٹایا جائے، امن کو قائم کیا جائے۔ لیکن اگر یہ بات پہلے سے بتا دی جاتی اعلان کے ذریعے سے تو وہ لوگ بھی جنگ کی تیاری کرتے، اور یہاں سے مسلمان جنگ کی تیاری کرتے تو مقدس زمین میں کعبۃ اللہ کے اندر، مکے کے اندر خون بہتا، بہت سارے لوگوں کی جانیں جاتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، اس جنگ کے بارے میں جو ہم حملہ کرنے والے ہیں اس کو راز میں رکھ، اور اپنے خاص دوستوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ہم کو جو ہے حملہ کرنا ہے مکے کے اوپر۔ انہی میں ایک صحابی تھے بالکل شروع میں اسلام قبول کرنے والے، جو اصل میں یمن کے تھے، مکے میں آ کر ایمان قبول کر لیے، ان کے بیوی بچے گھر والے رشتہ دار سب مکے میں رہتے تھے۔ جب ہجرت کا اعلان ہوا تو یہ اکیلے ہجرت کر کے مدینے کو آ گئے تھے، باقی ان کی بیوی بچے سب مکے ہی کے اندر تھے۔ اور جو صحابہ ہجرت کر کے آئے تھے ان میں زیادہ تعداد وہ تھی جو اصل مکے کے تھے، یہ اصل مکے کے نہیں تھے، یہ کسی اور جگہ سے مکے میں آ کر تھے۔ تو جو صحابہ مکے والے تھے ان کے اگر مثلا ایک رشتہ دار آئے ایک رشتہ دار نہیں آئے تو ان کے وہ مکے میں رہنے والے رشتہ داروں کو خطرہ نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عربوں کے اندر ایک عادت تھی کہ چاہے مذہب ایک نہ ہو لیکن رشتہ داری کو نبھاتے تھے، مذہب چاہے ایک نہ ہو رشتہ داری کو نبھاتے تھے۔ ابو طالب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے، کبھی اسلام قبول نہیں کیے، لیکن آخری دم تک نبی علیہ السلام کا ساتھ دیے۔ صرف ابو طالب ہی نہیں بلکہ ابو طالب نے سب اپنے قبیلے کے لوگوں کو جوڑا تھا کہ جو بھی عبد المطلب کی اولاد میں سے ہیں، چاہے وہ اسلام قبول نہ کرے لیکن ہمارے بھتیجے کی جان کا مسئلہ ہے، وہ جو مذہب مانتا ہے مان دو لیکن وہ ہمارا ہے، اس کی جان اگر کوئی لینے کے لیے آتا ہے تو ہم اپنی جان کو دیں گے۔ یہ عربوں کا مزاج تھا، چاہے مذہب ایک نہ ہو لیکن رشتہ داری کے لیے جان دینے تیار ہوتے تھے۔ تو جن لوگوں کے رشتہ دار مکے میں تھے ان لوگوں کو ڈر نہیں تھا کہ ہم اکیلے یہاں ہیں، ہماری بیوی وہاں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ ہمارے دوسرے رشتہ دار بھی وہاں پر ہیں، کوئی ان پر حملہ نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ صحابی ایسے تھے بیچارے کہ ان کا مکے میں کوئی رشتہ دار نہیں تھا، پیور مکے کے نہیں تھے، وہ
यमन से आकर मक्के में थे। तो अब जब ये जंग की तैयारियां चल रही थी, 10,000 सहाबा को लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमला करने वाले थे। अगर पहले से इत्तिला हो जाती तो बात बिगड़ जाती। जो काम बड़ी आसानी के साथ बगैर लड़ाई के होता है वो लड़ाई के बाद भी मुश्किल हो जाता। तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको राज में रखना चाहते थे। और इस सहाबी को हजरत हातिब बिन अबी बलता रजी अल्लाह ताला अन्हु को ये फिक्र हुई कि मेरे बीवी बच्चे वहां पर अकेले हैं और मेरा माल वहां पर है, इसलिए अगर मैं मक्के वालों पर कोई एहसान कर दूं तो वो लोग क्या करेंगे, उस एहसान के बदले में मेरे बीवी बच्चों की हिफाजत करेंगे। इस सोच की वजह से उन्होंने क्या किया, मक्के से एक औरत आई थी नाचने गाने वाली, उसका नाम था सारा। सारा नाम की औरत जो है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में थे तभी वो औरत थी। और कुरैश के लोगों के यहाँ जब शराब की महफिलें चलती थी तो वहां जाकर गाती थी, पैसे कमाती थी। लेकिन बड़े बड़े साहबा इस्लाम कबूल कर लिए और मक्के को छोड़कर मदीने को आ गए। और मक्के के जो बड़े बड़े सरदार थे वो जंगे बदर में मारे गए। अब जो नौजवान थे वो बदले की भड़ास में लगे हुए थे, उनको गाने बजाने में कोई मौका इंटरेस्ट नहीं था। तो अब वो औरत जो है मक्के से मदीने को आई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्यों आई हो, तो उसने कहा कि मेरा धंधा ही था गाना, गाकर मैं लोगों से पैसा कमाती थी। तो कहा कि मक्के में तो तेरे मानने वाले तेरे आशिक अभी भी है। तो उसने कहा कि मेरे आशिक कहाँ हैं, या जो थे वो मर गए और जो हैं वो बदले की आग में हैं, उनको मेरे गाने की सुनने की कोई आदत नहीं है, मेरे ऊपर फाका गुजर रहा है, इसलिए मैं अपने फाके को मिटाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबी को हुक्म दिया कि इसके लिए कुछ खाने पीने की चीजों का, कुछ माल का इंतजाम कर दिया जाए। तो उसको जो है माल दे दिया गया। अभी औरत जब जा रही थी मक्के को तो हजरत हातिब बिन अबी बलता रजी अल्लाह ताला ने एक चिट्ठी दी, देकर कहा कि चिट्ठी ले जा मक्के के सरदारों को पहुंचा दो। उसमें इतना लिखा हुआ था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर हमला करने वाले हैं। और वो राज उस औरत को शायद नहीं मालूम था। हर आदमी पढ़ा लिखा नहीं था। पूरे मक्के के अंदर पढ़े लिखे लोगों की बिल्कुल कम तादाद थी, बहुत कम लोग जो है पढ़ना लिखना जानते थे। बहरहाल उसको ये चिट्ठी दी है कि ये चिट्ठी ले जाकर फुला को दे दो। वो औरत जो है उस चिट्ठी को अपने नाड़े में या अपनी चोटी में जो है छुपा ली और छुपाकर जो है मदीने से निकल गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए से बात मालूम हुई, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी कि अल्लाह ये राज फाश नहीं होना बोल के। तो अल्लाह ताला ने वही के जरिए बता दिया कि फुला औरत जो है राज लेकर जा रही है। तो और वो औरत कहाँ है वो भी अल्लाह ताला ने बता दिया था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को और दूसरे 2-3 सहाबा को हुक्म दिया कि रौज़तुल खाख एक जगह है, वहां जाकर वो औरत ऊंटनी पर मिलेगी, उसको जाकर पकड़ो, उसके पास से वो चिट्ठी निकाल कर लाओ। अली रजी अल्लाह ताला उनके साथी मिलकर गए, जाकर उसकी तलाशी लिए, लेकिन शुरू में कोई चिट्ठी नहीं मिली। तो उन्होंने सोचा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था ये औरत इस जगह पर होगी, मिली, लेकिन चिट्ठी न मिली, ये गलत है, जरूर चिट्ठी इसके पास होगी, नबी ने फरमाया। तो जब वो अच्छे बातों से नहीं मानी तो उसको धमकाए कि चिट्ठी दे वरना तेरे कपड़े उतार दिए जाएंगे। तो डर कर जो है अपने नाड़े से या चोटी से जो है चिट्ठी निकाल कर दे दी और उस चिट्ठी को लेकर सहाबा मदीने को आ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मालूम हुआ कि वो चिट्ठी आ गई है तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह के नबी मुझे इजाजत दीजिए, मैं इस मुनाफिक का सर कत्ल कर दूंगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हातिब रजी अल्लाह ताला से पूछा क्या वजह है। तो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी मैं बेईमान नहीं हुआ हूं, मैं अभी भी ईमान वाला ही हूं, बस मेरी ये फिक्र थी कि किसी तरह से मेरे बीवी बच्चों की हिफाजत हो जाए और अगर राज फाश हो भी जाता तो कोई नुकसान नहीं होता। क्यों? इसलिए कि अल्लाह आपको गालिब करके रहेंगे। कुरान की आयतें उतरी थी, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, के नबी हम तुम्हारे लिए बेहतरीन कामयाबी देंगे, बड़ी कामयाबी देंगे, बल्कि कुरान की आयतें उतरी थी। तो इनको यकीन था कि अगर राज फाश भी हो जाए तो मुसलमानों को नुकसान कुछ नहीं होगा, मुसलमानों की कामयाबी तो पक्की है, इस वजह से मेरा फायदा हो जाएगा, मेरे बीवी बच्चे जो है महफूज हो जाएंगे अगर मैं उन पर कुछ एहसान करूंगा, इस गर्ज से मैंने भेजा था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका उज़्र सुनकर जो है कबूल फरमा लिया। लेकिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को अभी गुस्सा था, उन्होंने दोबारा कहा कि अल्लाह के नबी इजाजत दीजिए, मैं इसका सर कत्ल कर दूंगा, सर कलम कर दूंगा। नबी अलैहिस्सलाम ने हवाला दिया कि नहीं, ये बदरी साहबा है, ये बदरी साहबी हैं जो जंगे बदर में शरीक हुए थे, लिहाजा इनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है इस्लाम के लिए, इनकी कुर्बानियों को देखकर इनको क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए।
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے رو پڑے کہ اے اللہ کے نبی آپ ہی بہتر جانتے ہیں. بہرحال یہ واقعہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ اسی واقعے کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ بناؤ، عدوی و عدوکم، میرے دشمنوں کو اور تمہارے دشمنوں کو. یہاں اللہ تعالیٰ کافرین نے بولے یا ایھا الذین آمنو لا تتخذوا الکافرین، اے ایمان والو کافروں کو دوست مت بناؤ، ایسا نہیں بولے، بلکہ میرے اور تمہارے دشمنوں کو دوست مت بناؤ بولے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر لفظ کافر استعمال کرتے ہیں تو صرف اللہ کا انکار کرنا سمجھ میں آتا، لیکن عدوی و عدوکم میں کیا سمجھ میں آ رہا کہ جو میرا یعنی اللہ کا دشمن ہے وہ تمہارا بھی دشمن ہے. جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا انکار کرنے والا کیا ہے؟ اللہ کا دشمن ہے. تو جو میرا دشمن ہے، چونکہ تم میرے اوپر ایمان لاتے ہو تو جو ایمان نہیں لایا اس کی بھی دشمنی تمہارے ساتھ ہونی چاہیے. جو اللہ کا دشمن ہے وہ ایمان والوں کا بھی کیا ہے؟ دشمن ہے. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ کا دشمن ہو اور وہ مومن کا کیا بن جائے؟ دوست بن جائے. تو اللہ تعالیٰ اس سے یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، ان کے ساتھ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے تھا. تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کی طرف محبت کا پیغام بھیجتے ہو، ڈالتے ہو. محبت کا پیغام کیا؟ حالانکہ کوئی محبت کا پیغام نہیں تھا، وہ صرف پیغام میں کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر کیا کرنے والے ہیں؟ حملہ کرنے والے ہیں. دوستی کا پیغام تھا. دوستی کس طریقے سے ہوئی کہ انہوں ان پر کوئی احسان کر دیں گے تو احسان کی وجہ سے انہوں بھی ان پر احسان کریں گے. ایک دوسرے پر احسان کرنا ہی کیا ہے؟ دوستی ہے. ارے دوستی کس کو بولتے ہیں؟ ایک دوسرے کو مارنے والے تھوڑی دوست ہوں گے. تو ایک دوسرے پر احسان کر لینا ہی یہ کیا ہے؟ دوستی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دوستی کا پیغام تم کیا کرتے ہو؟ ان کی طرف بڑھاتے ہو، جبکہ وہ کیا ہے؟ تمہارے دشمن ہیں. تو دشمن کے ساتھ دوستی کا پیغام نہیں بڑھانا چاہیے تھا، یہ غلطی تم سے ہوئی ہے. وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ، جبکہ انہوں نے اس حق کا انکار کر دیا جو تمہارے پاس آیا ہے، یعنی دین کا، قرآن کا انہوں نے انکار کر دیا. تمہارا اور ان کا مذہب بالکل الگ ہے، تو پھر وہ تمہارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی بھی غیر سے دلی دوستی رکھنا جائز نہیں ہے. دلی دوستی رکھنا جائز نہیں ہے. ہاں، ظاہری طور پر کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا، انسان ہونے کے ناطے کسی غیر کو، بھوکے کو کھانا کھلانا، مظلوم ہے اس کو بچانا، یا اس کے ساتھ انسانیت کے ناطے جو اچھائی کر سکتے وہ اچھائی کرنا، یہ منع نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے. قرآن نعوذ باللہ یہ ہرگز نہیں کہتا کہ جو اللہ کا انکار کرنے والا اسے قتل کر دو. آج ایسا کر کے بدنام کر رہے ہیں اسلام کو. ہرگز پورے قرآن میں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے ایسی کوئی آیت نہیں ہے. ورنہ اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایک بھی انکار کرنے والا باقی نہیں رہتا، جبکہ خود مدینے میں منافق موجود تھے، یہودی موجود تھے. ان کے رہتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کام کیا ہے. اسلام زبردستی سے پھیلنے والا نہیں ہے. جنگ کب لڑی جائے گی؟ جنگ دو صورتوں میں لڑیں گے. یا تو اسلام کی پھیلنے میں رکاوٹ بنے، اسلام کے پھیلنے میں رکاوٹ بنے. ہم اپنا کام کر رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں، وہ آ کے راستے میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے. تو اب جو ہے اگر ضرورت پڑے تو جنگ کی جا سکتی ہے، یا پھر وہ خود آگے بڑھ پر ہم پر حملہ کر رہے ہیں، ہم اپنی جگہ پر ہیں، وہ خود آ کر ہم کو کیا کر رہے ہیں؟ چھیڑ رہے ہیں. تو جوابی کارروائی کی جا سکتی ہے. اور یہ کوئی جو ہے کسی بھی ملک کے قانون کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، سب کا یہی مسئلہ ہے. کوئی بھی ملک دوسرے ملک سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا، جنگ نہیں کرتا. اگر وہ والا ملک اس ملک کے لیے کھانے پینے کو بند کر دے، بائیکاٹ کر دے، تو اب ظاہر بات ہے دشمنی تو ہوگی. یا پھر وہ خود آگے بڑھ کر اپنے میزائل کو اس طرف منسوب کر دے تو پھر تو جنگ ہوگی. یہ عقل کے خلاف بات نہیں ہے، یہ تو ہر آدمی کرتا ہی ہے. تو اسی کا حکم اسلام نے بھی دیا تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو تمہارا بھی دین کا بھی انکار کر چکے ہیں، تمہارے بھی دشمن ہیں اور ایمان اللہ کے بھی دشمن ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کی امید نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کے علاوہ ان کا ایک اور جرم یہ ہے، یخرجون الرسول وإیاکم، کہ یہ اللہ کے رسول کو اور تم کو نکالتے ہیں. ان تؤمنوا باللہ ربکم، صرف اس وجہ سے کہ تم ایمان لائے اللہ پر جو تمہارا رب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے جو نکالا گیا کیا اللہ کے نبی خود ہجرت کر کے آئے نا؟ ارے نبی کو کوئی پکڑ کے ڈھکیلے کیا باہر؟ نہیں نا. پھر نکالنے کا کیا مطلب؟ نکالنے کا مطلب یہ ہے
کہ ایسا ظلم کیے کہ آدمی نکلنے پر مجبور ہو گیا. یہ ایک سیاست ہے. اسکول میں کسی ٹیچر کو نکالنا ہوتا ہے تو تمہیں نکل جاؤ بول کے نہیں بولتے, سیلری کٹ کر دیے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس کو ٹائنٹ کر دے رہے ہیں, اس کا دماغ خراب کر دے رہے ہیں. تب انہیں خود کیا کرتا, بھائی اب میرے کو یہاں پر نہیں رہنا ہے. تو اگرچہ کوئی بھی اسکول والا نکل جاؤ بول کے نہیں بولتا, یہ پینترا چلتا. ایسے اس کے ساتھ جو ہے ناانصافیاں کرتا کہ وہ مجبور ہو کے کیا ہو جاتا, نکل جاتا. تو یہ نکلنا نہیں, نکالنا ہے. تو اسی لیے قرآن جو ہے نکالنے کا لفظ فرما رہا ہے کہ یخرجون الرسول و ایاکم, کہ وہ رسول کو اور تم کو نکالتے ہیں. ان تؤمنوا باللہ ربکم, گناہ کیا ہے تمہارا, کیا ان سے تم کبھی لڑے؟ مکے کی 13 سال کی زندگی میں, مدینے کے 2 سال کی زندگی میں کبھی مسلمان آگے بڑھ کر کسی پر حملہ کریں؟ کسی ایک قرآن کی آیت سے, کسی ایک حدیث سے ثابت کر کے بتائیے. کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 15 سال زندگی گزر گئی, کسی پر حملہ نہیں ہوا. تو 15 سال اسلام کیسے پھیلا؟ اتنے 15 سال کے دور میں جو مسلمان ہوئے وہ کون سی تلوار کے زور پر پھیلے؟ وہ تو پکے ایمان والے تھے, اپنی خوشی سے ایمان قبول کیے تھے. تو لہٰذا یہ تلوار کے زور پر نہیں پھیلا تھا, وہ تو محبت کا پیغام تھا. آپ کے اخلاق کو دیکھ کر, آپ کے صحابہ کے اخلاق کو دیکھ کر اپنے آپ لوگ جو ہے آ جاتے تھے. جیسے کوئی کڑی دھوپ میں, بالکل تپتی ہوئی دھوپ میں تھا, اسے اے سی کی ٹھنڈی ہوا مل جاتی ہے تو کیسا سکون محسوس کرتا. ویسے ہی ظلم, شرک اور بغاوت کے غلط قسم کے قانونوں سے نکل کر جب وہ اسلام کے امن کے سائے میں آ جاتا, اسلام کی ٹھنڈی ہواؤں میں آ جاتا, تو اسے دل کو ایسا ہی سکون محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی تپتی ہوئی آگ میں سے, تپتی ہوئی دھوپ میں سے کسی ٹھنڈے میں آ جاتا تھا. تو وہ آنے والا بالکل خوشی کے ساتھ وہاں پر رہتا تھا. تو انہوں نے صرف اس وجہ سے کیا کیا, ایمان والوں کو وہاں سے نکالا. اور ظاہر بات ہے یہ اللہ پر ایمان لانا کوئی جرم نہیں ہے. اور یہ مکے کے جو مشرک تھے قریش, یہ خود اللہ کو مانتے تھے. انہوں خود کیا کرتے تھے, اللہ کو مانتے تھے. قریش کے بہت سارے نام عبداللہ بھی ہیں, اللہ کا بندہ. تو اللہ کا بندہ کئی کو نام رکھ لیے, اس لیے کہ وہ کیا تھے, اللہ کو مانتے تھے. مصیبت میں اللہ ہی کو پکارتے تھے, اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں, ارے بھائی جس اللہ کو تمہیں خود مانتی, اس اللہ پر مسلمان ایمان لا رہے ہیں, تو کیا غلطی ہے؟ ہاں اتنا فرق ہے کہ تم اللہ کو بھی مانتی, انہوں اللہ ہی کو مانتی. انہوں کیا کرتے تھے, اللہ کو بھی مانتے تھے, دوسروں کو بھی مانتے تھے, اور مسلمان صرف اللہ ہی کو مانتے تھے. تو یہ فرق تھا. تو لیکن اللہ کو ماننے میں دونوں برابر تھے, تو یہ کوئی جرم نہیں تھا. اس وجہ سے کیا کیا گیا, ان کو نکالا گیا, نکلنے پر مجبور کیا گیا. تو اتنا جب انہوں نے ظلم کیا ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کا ہاتھ آگے بڑھانا یہ غلط ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور آگے اللہ حکم دے کہہ رہے ہیں, ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی, اگر تم میرے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلے ہو اور میری جو ہے مرضیوں کو تلاش کرنے کے لیے نکلے ہو, تو پھر تسرون الیہم بالمودہ, ان کی طرف چھپ چھپ کر محبت کا پیغام کیوں بھیجتے ہو؟ یعنی اگر واقعتاً تم ہجرت کر کے مکے سے آئے تھے اللہ کے واسطے اور اللہ کی رضامندی ہی کو تلاش کرنا تھا, حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ اپنا وطن چھوڑ کے آئے تھے, اللہ کی رضامندی کے لیے آئے تھے, تو پھر کیا کرنا چاہیے تھا, اللہ کی رضامندی والے کام کرنا چاہیے تھا. ایسا دوسروں کے ساتھ دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھانا چاہیے تھا. یہ ان سے غلطی ہوئی تھی, وہ اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے ہیں. اور ایک اور بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو, اگر تم چھپ چھپ کر کسی کو چٹھی دے کر بھیجو گے تو کیا اللہ کو نہیں معلوم ہوگا؟ اللہ کو نہیں معلوم ہوگا. آج انسان اتنی ترقی کر گیا کہ یہاں مسجد میں بیٹھ کر جو میں بیان کر رہا ہوں وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے, وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے. کوئی نہ کوئی جاسوس ہوتا ہے جو سب چیزوں کو لے جا کر پہنچاتا ہے. آج دنیا کی کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے, ہر دیوار کو کان ہے. جب انسان اتنی ترقی کر گیا کہ ہر ایک کا کال ریکارڈ محفوظ ہے, ہر ایک کا میسج محفوظ ہے, تو وہ تو اللہ ہے, اللہ سے کیسے چھپا سکتے ہیں؟ تو اللہ فرما رہے وَأَنَا أَعْلَمُ, میں جانتا ہوں, بِمَا أَخْفَيْتُمْ, ان باتوں کو جو تم چھپائے, وَمَا أَعْلَنْتُمْ, اور ان باتوں کو بھی جو تم ظاہر کیے. تم کھلم کھلا بولو میں جانتا ہوں, چھپ چھپا کر بولو تو بھی میں جانتا ہوں. جب تمہارا راز فاش ہونا ہی ہے تو پھر راز بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب تم کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے بھیج دیں گے تو یہ بیوقوفی ہوئی, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے ہیں وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ, اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے,
یعنی دوستی بڑھائے غیروں کے ساتھ تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. سیدھا راستہ کیا تھا؟ ایمان والوں کے ساتھ دوستی رکھنے کا تھا، لیکن یہاں دوستی کا ہاتھ کسی اور کی طرف بڑھا تھا. لیکن بار بار میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی جو حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو خود نبی نے معاف کر دیا تھا. ان کا عذر سننے کے بعد جب نبی نے معاف کر دیا تو مجھے اور آپ کو ہرگز حق نہیں پہنچتا ان کے بارے میں کوئی غلط بولنے کا. اللہ بول رہے ہیں، وہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے فرمانے کی یہ غلط کام تھا، سیدھے راستے سے ہٹا ہوا کام تھا، یہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، اللہ بول سکتے ہیں. لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ ان کا حضور قبول فرما لیا ان کی قربانیوں کو دیکھ کر، تو اب مجھے اور آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کیسے صحابی ہوں گے انہوں، اتنی بڑی غلطی کرتی کیا؟ ایسا بولنے کا ہم کو حق نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ کی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. اللہ جب معاف کرتے ہیں تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں ان کو پکڑنے والے؟ یثقفوکم، آگے اللہ تعالیٰ ذہن سازی کر رہے ہیں کہ دیکھو تم ان کی طرف دوستی کا ہاتھ آگے بڑھا رہے ہو، اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ تمہارے اوپر غلبہ پالیں، تمہارے اوپر قابو پالیں، تو وہ تمہارا احسان یاد نہیں رکھیں گے. اگر ان کو موقع مل گیا تو وہ تمہارا احسان کو یاد نہیں رکھیں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ جب موقع ملا برابر ستائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب، کتنا بڑا احسان تھا ان کا مکے والوں پر. عبد المطلب، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے مکے میں جو ہے زمزم کا کنواں ڈھونڈ کر نکالا تھا، جس کی وجہ سے ان لوگوں کے حلق بھیگ رہے تھے. نبی کے دادا کا صدقہ تھا کہ سارے مکے کے لوگوں کو پانی دوبارہ مل گیا. کتنا بڑا احسان تھا. وہ احسان کو یاد رکھ کے کبھی نبی کو ستائے نظر کر رہے نہیں، ستائے باقاعدہ. اور ابو طالب بڑے سردار تھے، ان کی بڑی بڑی خدمتیں تھیں، لوگوں کو کھلاتے تھے، مکے کی خدمت کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ نبی علیہ السلام کو ساتھ آتے تھے. یہ قوم احسانوں کی وجہ سے دبنے والی نہیں ہے، موقع ملے گا تو ضرور مارے گی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان یثقفوکم، اگر وہ تم کو پالیں، یکونوا لکم اعداء، تو وہ تمہارے کیا بن جائیں گے؟ دشمن بن جائیں گے. وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، اور تمہارے ساتھ بد زبانی بھی کریں گے اور مار پیٹ بھی کریں گے. تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھائیں گے. ہاتھوں کو بڑھانے کا مطلب کیا؟ ماریں گے، تمہارے ساتھ لڑائی کریں گے. اور اپنی زبانوں کو بڑھائیں گے مطلب کیا؟ تمہارے کو جو ہے بری باتیں بھی بولیں گے، گالیاں بھی دیں گے، مار پیٹ بھی کریں گے. یہ تو دنیا کا نقصان ہے، پھر بھی برداشت ہے. لیکن اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، دل سے یہ تمنا کرتے ہیں کہ تم ایمان والے کیا بن جاؤ؟ کافر بن جاؤ. یعنی یہ بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کسی غیر سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور وہ بظاہر ہم سے بھی دوستی کا جو ہے یہ کرتا ہے، تو حقیقت میں اگر وہ اپنے مذہب میں متشدد ہے تو وہ تمہارے ایمان کی قیمت کے بدلے ہی میں تمہاری سے دوستی کر سکتا. یعنی وہ تم سے اسی وقت راضی ہو سکتا جب تم پوری طرح سے کیا ہو جاؤ؟ کافر بن جاؤ. وسیم رضوی نام کا ایک خبیث آج بھی زندہ ہے. وسیم رضوی لکھنؤ میں رہتا تھا. خبیث شروع میں صحابہ کو گالیاں دینا شروع کرا. یہ ابھی اس سے پہلے والے سورے میں ہی میں یہ بات آئی تھی کہ اپنے پہلے والے بزرگوں کو ہرگز برا نہیں کہنا، ورنہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ایمان والوں کے لیے دل میں کینہ نہیں ہونا چاہیے، اپنے سے پہلے ایمان والوں کے بارے میں برائی دل میں نہیں ہونی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ دعا سکھا رہے ہیں قرآن میں. لیکن وہ خبیث کیا تھا؟ صحابہ کو گالیاں دیتا تھا، برا بھلا کہتا تھا، یہاں تک کہ قرآن پر اس نے جو ہے آواز اٹھایا. قرآن میں فلاں فلاں آیت نکال دی جائے، فلاں فلاں آیت قرآن کے اندر غلط ہے، ایسی باتیں کرا. اور لوگوں کے ساتھ موجودہ جو غلط قسم کے لوگ ہیں ان سے دوستی کا ہاتھ آگے بڑھاتا گیا یہاں تک کہ وہ ان کو کافر بنا کر ہی چھوڑے. جو وسیم رضوی تھا اس کو جو ہے جتیندر تیاگی کچھ نام اس کا موجود ہے، وہ بن گیا، تبھی جا کر وہ اس سے راضی ہوئے. اس سے پہلے اس سے راضی نہیں تھے. لیکن اللہ بھی دکھاتے ہیں دنیا میں ہی سزا کہ وہ قبول تو کر لیا ان کا مذہب، لیکن اب اس کو کوئی کتے کا بچہ بھی پوچھ کر دیکھنے والا نہیں ہے. وہ یہ سمجھا تھا کہ مسلمانوں کو، شیعہ کو، سب کو دھوکہ دے کے وہاں جاؤں گا تو بڑا مرتبہ مل جائے گا، لیکن ملا نہیں. اب حال اتنا برا ہو چکا ہے کہ وہ اپنا خود ٹویٹ کر رہا ہے کہ میں مر جانا چاہ رہا ہوں بول کے. کوئی جا کے اس کو بولنے والا نہیں، کہیں کو مر رہا، کیا تکلیف ہے؟ تو مرنا ہے تو مر، کس کو ڈرا رہا؟
تو مرنے سے کس کا نقصان ہو سکتا ہے؟ سب کا فائدہ ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ تو صحابہ کے بارے میں، بڑے لوگوں کے بارے میں بدزبانی کرنے سے اللہ انجام یہاں تک پہنچاتے ہیں، اور ایمان کا سودا کرنا پڑتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اسی وقت تم سے راضی ہوں گے جب تم اپنے ایمان کا سودا کرو گے، تب تک تم سے راضی نہیں ہوتے. خالی ایک چٹھی دیکھ دینے سے وہ تمہارے دوست نہیں بن جاتے. پورا کیا بن جانا؟ تم کافر بن جانا، تبھی جا کر کیا کریں گے؟ تم سے احسان کریں گے، ورنہ تمہارے اوپر احسان نہیں کریں گے. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، جن رشتہ داروں کو بچانے کے لیے، جس اولاد کو بچانے کے لیے، جن اولاد کو بچانے کے لیے تم نے ایک کام کیا، ذرا بتاؤ یہ اولاد، یہ رشتہ دار کل قیامت کے دن تم کو کام آئیں گے؟ نہیں آئیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. قرآن صاف اعلان کر رہا ہے کہ اس دن میاں بیوی آپس سے بھاگ جائیں گے، ماں بیٹا آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگ جائیں گے، بھائی بھائی کو دیکھ کر کیا ہو جائے گا؟ بھاگ جائے گا. ارے جن رشتہ داروں کو تم بچانا چاہتے ہو، یہ وہاں قیامت کے دن تم کو کام نہیں آئیں گے. جب کام نہیں آئیں گے تو پھر ان کو بچا کر ایسا غلط کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. تو مطلب یہ ہوا کہ دین کا نفع نقصان آدمی کو سامنے رکھنا چاہیے. اگرچہ اپنا خاندانی کوئی نقصان ہو جائے اس کو برداشت کر لینا ہے. میرا کوئی ذاتی نقصان ہوتا ہے لیکن اسلام کا بھلا ہوتا ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اسلام کا بھلا دیکھنا ہے، اپنا ذاتی فائدہ نہیں دیکھنا ہے. کیوں؟ بظاہر دنیا میں تھوڑا نقصان ہو جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا بدلہ ملے گا. اگر دنیا کے چھوٹے نفع کے لیے اسلام کا نقصان کریں گے تو جس کے نفع کے لیے کرے تھے وہ بھی کام نہیں آئیں گے. کل کے دن وہ خود بھی ہاتھ اٹھا دیں گے، ہمیں بولے تھے کیا تمہارے کو کرو بول کے، ایسا بول دیں گے. کیا جواب ہوگا تمہارا؟ کوئی جواب نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ فرما رہے لن تنفعکم ارحامکم، تمہاری رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی، ولا اولادکم، اور تمہاری اولاد بھی گھر کس کام نہیں آئے گی قیامت کے دن. اور یفصل بینکم، اللہ تمہارے درمیان جو ہے جدائی ڈال دیں گے. یعنی کافروں اور ایمان والوں کے درمیان کیا کر دیں گے؟ جدائی ڈال دیں گے. اس کو جنت دیں گے، اس کو جہنم دیں گے، یا پھر ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر دیں گے اللہ تعالیٰ، ایک کے لیے جنت کا، ایک کے لیے جہنم کا. جب مرنے کے بعد تم کو جنت ملنا ہی ہے تو دنیا کے لیے اتنا بڑا کام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسا تم کو نہیں کرنا چاہیے تھا. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھنے والے ہیں. اب آگے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل کو نمونے کے طور پر پیش کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام آنکھ کھولے تو ایسے گھرانے میں جہاں ہر طرف بت پرست تھی. خود ان کے والد بتوں کو بنا کر بیچنے والے، بتوں کو بنا کر بیچنے والے بڑے پجاری تھے. پورا خاندان بتوں کا تھا، کوئی ایک اللہ کی عبادت کرنے والا پورے گاؤں میں نہیں تھا. ایسے مخالف لوگوں میں دین کا کام شروع کیے، لیکن میرے کو نقصان ہو جاتا کیا کہ میرے بیوی بچوں کو نقصان ہوتا کیا کہ سمجھ کے کبھی کسی سے کمپرومائز نہیں کیے. تو ویسا تم کو بھی بننا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین چلن ہے، بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے. کس کے لیے؟ کس کے اندر؟ فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم علیہ السلام میں اور ان کے ساتھ رہنے والے لوگوں میں. یعنی ابراہیم علیہ السلام کو جو مانے ان لوگوں میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. کیا نمونہ ہے؟ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، ان کے ماننے والوں نے اپنے اپنے زمانے میں اپنی قوم سے کہا. کیا کہا؟ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ دیکھو ہم تم سے بھی بیزار ہیں، تمہارے معبودوں سے بھی بیزار ہیں. ہم تم سے بھی بیزار ہیں، تمہارے معبودوں سے بھی بیزار ہیں. ہم کو تم سے کوئی محبت نہیں ہے، تمہارے معبودوں سے کوئی محبت نہیں ہے. انسان ہونے کے ناطے تمہاری جو خدمت کر سکتے ہیں وہ کریں گے. اسلام لانے پر تم کو مجبور نہیں کریں گے. تم اگر اسلام چھوڑ کر زندگی گزارنا چاہو تو گزار سکتے ہو، کیونکہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے. زبردستی نہیں ہے اسلام کے اندر. جو قبول کرے کرے، نہ کرے اپنا انجام بھگتے گا. تو اس لیے یہ جو ہے اعلان کر دیا کہ میں بیزار ہوں تم سے. اور صاحب اور ایک اعلان کر دیا کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا. ایک تو دینی اعتبار سے بیزارگی کا اظہار کر دیا کہ میں تمہارے دین پر کبھی راضی نہیں ہوں، اور دنیاوی اعتبار سے بھی اعلان کر دیا کہ دیکھو کہ میرے اور تمہارے درمیان دشمنی اور کینہ ظاہر ہو چکا. میرے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور کینہ ظاہر ہو چکا، کیونکہ تمہارا مذہب الگ ہے، تمہاری
کہ جو ہے تمہارا ماننا، تمہارا عبادت کا طریقہ الگ ہے، میرا طریقہ الگ ہے. جب دو لوگ الگ الگ طریقے پر چل رہے ہوں پھر بھی دونوں کا دل ایک ہو، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. اسی لیے مسلمان کا غیر سے شادی کرنا جائز نہیں ہے. مسلمان کا غیر سے شادی کرنا اسی لیے جائز نہیں ہے کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ جب تک دونوں بالکل ایک ذہن کے نہیں ہوں گے وہ رشتہ نہیں نبھے گا. وہ کب ہوگا؟ جبکہ دونوں اللہ کو ماننے والے ہوں، تو پھر وہ رشتہ نبھ سکتا ہے. آج جتنی لڑکیاں انجانے میں بھولے پن کی وجہ سے غیروں کے ساتھ بھاگ کر جا رہی ہیں، 1 سال 2 سال نہیں گزرتا ان کی زندگی پر، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، رنڈیاں بنا کر ان کو آج بازاروں میں بیچ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کی ذہنیت بالکل الگ ہے. وہ کبھی دوست نہیں بن سکتا. وہ دوستی کے نام پر تمہارا ایمان چھینے گا. اس کو تمہارے بدن سے بھی محبت نہیں ہے، تمہارے ایمان سے جو ہے نفرت ہے. وہ تمہارا ایمان نکال کر جو ہے تم کو چھوڑے گا. تو اس لیے جو ہے یہ اعلان بہت بڑا اعلان ہے. ہم یہ بات یہاں بیٹھ کر مسجد میں ٹھنڈے سائے میں بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہمارے لیے آسان ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سوچ کر دیکھیے، کوئی مدد کرنے والا نہیں، پورے مخالف، ایسے لوگوں میں کھڑے ہو کر اعلان کرنا کہ دیکھو تمہارے سے میری دشمنی ہے، یہ اعلان کرنا آسان ہے؟ نہیں ہے. اس اعلان کے نتیجے میں کتنی تکلیفیں پہنچیں گی، کتنی مار پیٹ ہو سکتی ہے، کتنی جو ہے راستے میں رکاوٹیں پیش کی جا سکتی ہیں. ان سب کو جھیل کر کہا کہ تمہارے اور ہمارے درمیان دشمنی اور کینہ ظاہر ہے. کیوں؟ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان لاؤ. ہاں، اللہ پر ایک اللہ پر ایمان لاؤ، چاہے تم ہمارا کتنا بھی نقصان کرو ہم برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. جنگ کا بھی یہی اصول ہے. جنگ کب تک لڑی جائے گی؟ جب تک وہ ایمان قبول نہ کر لے. چاہے مسلمانوں کا بڑا ہی نقصان کر دیا ہو، مال کا بہت نقصان کر دیا ہو، لیکن لا الہ الا اللہ جیسے ہی پڑھ لے فوراً وہ ہمارا بھائی بن گیا. اب اس کی جان کی حفاظت ہماری جان کی حفاظت کی طرح ہم کو کرنا ہے. اب دلی دشمنی کو وہاں استعمال نہیں کر سکتے. تو یہاں تک کہ تم کس پر ایمان لاؤ؟ اللہ پر جو اکیلا ہے، تب جا کر تمہاری اور ہماری دشمنی ختم ہو سکتی ہے. ورنہ دلی دوستی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. دلی دوستی کا سوال نہیں پیدا ہو سکتا. الا قول ابراہیم، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک بات نمونہ نہیں ہے. ان کی پوری زندگی نمونہ ہے لیکن ایک بات نمونہ نہیں ہے. وہ کیا نمونہ نہیں ہے؟ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے استغفار کیا تھا، اپنے باپ کے لیے اللہ سے استغفار کی طلب کیا تھا. وہ غلط تھا، وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. مطلب غلط کا مطلب کوئی گناہ نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اندازہ تھا کہ میرے باپ ایمان لا چکے ہیں، اس وجہ سے کیا کیے؟ اپنے باپ کے لیے استغفار کیے تھے. لیکن فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ من، 11ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک ان کو نہیں معلوم تھا کہ میرے باپ ایمان لائے ہیں، پکا نہیں معلوم تھا، تب انہوں نے استغفار کیا تھا شاید ایمان لا لیے سمجھ کر. جب ان کو پکا معلوم ہو گیا کہ میرے باپ ایمان نہیں لائے ہیں تو پھر کیا کرے؟ بیزارگی کا اظہار کر دیے. تو یہ عمل جو ہے مناسب نہیں تھا. اپنے باپ کے لیے استغفار نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر یہ استغفار اس وجہ سے تھا تو پھر اس میں کوئی غلطی بھی نہیں ہے. انجانے میں اپنے باپ کو مسلمان سمجھ کر استغفار کرے تھے تو پھر یہاں آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کیا تھا. ایک الگ بات کو گویا اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں. لیکن اگر یہاں یہ مطلب دیا جائے کہ ان کی یہ بات نمونہ نہیں ہے تو اس صورت میں ہے جبکہ انہوں نے اپنے باپ کے لیے کیا کیا تھا؟ ان کے کافر ہونے کے باوجود استغفار کیا تھا. تو اللہ کی طرف سے بات آئی تھی کہ کافر کے لیے استغفار نہیں کر سکتے کیونکہ معافی کا قیامت میں مستحق کون ہے؟ صرف مسلمان ہے. تو اس لیے ان کے لیے استغفار نہیں کر سکتے. اور استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کہہ دیا تھا وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، کہ میں نبی ہوں، اس واسطے اللہ تعالیٰ سے کوئی ریکویسٹ کر کے تمہارے کو جنت میں داخل نہیں کر سکتا. میں تمہارے لیے اللہ سے کوئی چیز کا اختیار نہیں رکھتا. بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اللہ معاف کر دے. وہ بھی کب؟ تمہارے ایمان لانے کی امید پر. اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر تمہارا کفر تم کو بچا نہیں سکتا. ربنا علیک توکلنا، انہوں نے دعا بھی کی تھی کہ اللہ ہم نے تم پر ہی کیا کیا؟ بھروسہ کیا. وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اور ہم نے تمہاری طرف رجوع کیا. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور آپ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. تو دنیا میں بظاہر کوئی نقصان ہو لیکن سب کو لوٹ کر کس کی طرف جانا ہے؟ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا بھی کی تھی ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنة، ہم کو مشق کی تختی مت بنا، للذین کفروا، کافروں کے لیے.
یعنی ہم پر کافر جو ہے ظلم و ستم کرتے رہیں، تختہ جو ہے مشق ہم کو مت بنا، چونکہ کھلم کھلا دشمنی کا اظہار کر چکے ہیں تو وہ لوگ بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھیں گے، وہ بھی اپنے مذہب کی اشاعت کے لیے ضرور آگے آئیں گے اور مسلمانوں کو تکلیف دیں گے۔ تو اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد، ایمان کی دعوت دینے کے بعد جو تکلیفیں رکاوٹیں آ سکتی ہیں اس سے ہم کو بچا، ہم کو کافروں کا تختہ مشق مت بنا، واغفر لنا ربنا، اے ہمارے رب ہم کو معاف کر دے، انک انت العزیز الحکیم، یقیناً آپ ہی کیا ہیں، زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، آخر ایک آیت ہے، اس میں دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، کن کے اندر؟ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں میں، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں میں بہترین نمونہ ہے، ان کی ساری چیزوں کو جو ہے اتباع کرنا چاہیے، اور ہمارا جو مذہب ہے، ہماری جو شریعت ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے بالکل ملتی جلتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب میں جو جو چیزیں تھیں تقریباً وہی ساری چیزیں ہمارے اندر بھی ہیں، تو لہذا ہمارے مذہب کو کیا بھی کہا جاتا ہے؟ ملت حنیفیہ، ملت حنیفیہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ حنیف، تو ملت حنیفیہ، ملت ابراہیمیہ، ابراہیم علیہ السلام کا جو مذہب تھا قریب قریب وہی مذہب کس کا بھی تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا، مسائل میں ساری چیزوں میں تقریباً برابر تھے، تو اس لیے وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ مشرک انہی کو اپنا آئیڈیل بناتے تھے، یہ مشرک جو تھے، یہودیوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام پیغمبر، عیسائیوں کے لیے عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر، مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر، ان کو کوئی پیغمبر نہیں ملا، تو اب انہوں کیا بولے؟ ہمارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام، ہمیں ان کے مذہب پر ہیں بول کے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر ان کے مذہب پر ہیں تو انہوں نے تو کفر اور شرک سے کیا کیا تھا؟ بیزارگی کا اظہار کیا تھا، اور تم تو اسی کفر اور شرک میں پڑے ہو، تو پھر ان کے مذہب پر ماننے والے کیسے بنے؟ مذہب پر ماننے والے نہیں بن سکے۔ کسی جو ہے چیز کا صرف دعویٰ کر لینے سے کچھ نہیں ہوتا، اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ ہم مسلمان جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرتے ہیں، اور وہ شریعت کس سے ملتی جلتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے ملتی جلتی ہے، تو گویا ہم ان کی بھی شریعت کا کیا کر رہے ہیں؟ اتباع کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے لیے ان کے اندر ہمارے لیے نمونہ بتایا، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس شخص کے لیے جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، جو مرنے کے بعد اللہ سے ملنا ہے، اللہ کو دیکھنا ہے، اس کی امید رکھتا ہو، آخرت کے دن کی جس کو امید ہو، ایسا آدمی کیا کرے گا؟ ان کو اپنا نمونہ بنائے گا، یعنی ایمان والا ان کو کیا کرے گا؟ اپنا نمونہ بنائے گا۔ اسی لیے ہر نماز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی خاص طور پر درود بھیجتے ہیں، ہے نا؟ حالانکہ پیغمبر بہت ہیں، لیکن خاص طور پر کس پر ہم درود بھیجتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر خاص طور پر درود نہیں بھیجتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ہمارے لیے کیا بنایا گیا؟ نمونہ بنایا گیا۔ نمونہ کس کو بولتے ہیں سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ہم ٹیلر کے پاس بیوت کا جوڑا لے جا کے دیتے کہ اسی کے مطابق کپڑا سیو بول کے، تو اسی طرح گویا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری زندگی کیسی ہو؟ ان کی جیسی ہو، بس انہوں جو کرتے تھے وہ کرو، بالکل کامیابی کا راستہ تم کو مل جائے گا۔ اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور دھمکی بھی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ایمان لانے والا، آخرت کو ماننے والا ان کی اتباع کرے گا، اور جو نہیں مانے گا اور جو کوئی انکار کرے گا، منہ موڑ لے گا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو اللہ بے نیاز ہیں، قابل تعریف ہیں۔ اللہ بے نیاز ہیں، قابل تعریف ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اگر انکار کرو گے، ابراہیم علیہ السلام کا مذہب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب نہیں مانو گے، تو اللہ کا کوئی نقصان ہوگا؟ اللہ تعالیٰ دنیا کے سیاست دانوں کی طرح نہیں ہے کہ میجارٹی کی وجہ سے بادشاہ بنا، میجارٹی گری تو درمیان سال میں گر گیا، ایسا اللہ تعالیٰ کا مسئلہ نہیں ہے۔ پوری دنیا بھی اللہ کی نافرمان ہو جائے، اللہ کی شان میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی، اور پوری دنیا پلک جھپکنے کے بقدر بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے تو بھی اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اللہ کی شان جیسی ہے ویسی ہے، اس میں کوئی کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی۔ تو لہذا اللہ فرما رہے ہیں اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو میرا تھوڑی نقصان کرے گا، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کی تم تعریف کرے تو تعریف ہوتی ہے، ایسا ضرورت نہیں ہے۔ الحمید، وہ پہلے ہی سے کیا ہے؟ قابل
تعریف ہے. دنیا کا ذرہ ذرہ چپا چپا دنیا کی ہر چیز اس کی تعریف کر رہی ہے. تو لہذا تمہاری تعریف کا اللہ محتاج نہیں ہے. تم تعریف کرے تو تمہاری آخرت بنتی. ایک فارسی کا شعر ہے, منت منے کہ خدمت سلطان ہمی کنی, منت بشناس ازو کے بخدمت داشتس. کوئی آدمی بادشاہ کی خدمت کر رہا تو اسے یہ احسان نہیں جتلانا بادشاہ کا کام کر کو دے رہا ہوں میں, بلکہ یہ احسان ماننا کہ تجھ جیسے نالائق آدمی کو بادشاہ اپنا خادم بنا کے رکھا, تجھ جیسے کم تر آدمی کو بادشاہ کیا کیا, اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیا. احسان ماننا ہوا, وہاں احسان نہیں جتلانا میں بادشاہ کو کام کر کے دے رہا ہوں, ارے پیسہ نہیں مل رہا بدلے میں. تو یہی مسئلہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے, اللہ کی تعریف کر رہے ہیں, ہمیں اللہ پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں. احسان اللہ کا ہے کہ ہم جیسے نااہلوں کو اللہ تعالیٰ کیا کیا, ایمان کے لیے قبول کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم.